جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ اچھی زندگی گزارو گے تو اچھی موت آئے گی، بری زندگی گزارو گے تو بری موت آئے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، زندگی بری جیتے ہیں لیکن موت اچھی آنی چاہیے۔ اذان ہونے پر مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت ہوتے ہی جنت میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اذان ہوتے ہی سجدے کے لیے تیار نہیں ہے، سجدے کی موت مانگتے ہیں۔ ساری زندگی اپنے محلے کی مسجد آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدینے کی موت مانگتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز صحیح پابندی سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے ہی جنت چاہیے، اچھی موت چاہیے، مدینے کی موت چاہیے، مرتے ہی سیدھا جنت چاہیے۔ مسلمانوں سنو، پارلیمنٹ کے ممبروں سے کچھ نہیں ہوگا، جتنے سیاست کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسجد میں آنے سے کچھ ہوگا، تمہاری نمازوں سے کچھ ہوگا، تمہارے سجدوں سے کچھ ہوگا، تمہاری دعاؤں سے کچھ ہوگا۔ ارے تمہاری دعاؤں سے فیصلے بدلا جائے گا۔ جتنے سیاست کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آسمانوں کا تعلق پارلیمنٹ کے ممبروں سے جڑا ہوا نہیں ہے، آسمانوں کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، تمہاری نمازوں سے جڑا ہوا ہے، تمہارے دعاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ آج مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، صفیں خالی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مارکیٹ عام ہے، بازار عام ہے، زنا کے اڈے عام ہے، شراب خانے عام ہیں، یہ سب عام ہیں۔ اپنے محلے کی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور موت مانگ رہا ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں چلے جائے۔ یہ کیسی تمنا ہے، یہ کیسی آرزو ہے؟ بری زندگی گزارے اور نتیجہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ ارے انبیاء بھی اس سے ڈرا کر، اللہم انی اعوذ بک من الغرق، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہیں پانی میں، کنویں میں، نہر میں، ندی میں، سمندر میں ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں گھومنے کے لیے گئے، پانی میں ڈوب کر کے مر گئے، کیا ضرورت تھی چھوٹے بچوں کو پانی میں لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی مسورات کو پانی میں لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی بیچ نہر کے اندر کھڑے ہو کر کے سیلفی لینے کی؟ ویڈیو مشہور ہو گیا، پوری فیملی نہر کے بیچ ہے، پانی آ رہا ہے، اب لوگ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سارے لوگ تماشا بن کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سنو، اخذ عزیز مقتدر، جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال، نہر کے بیچ پوری فیملی کھڑی ہے، بچنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، اب کوئی بچانے کے لیے بھی آگے نہیں آ رہا ہے۔ جب اللہ لیتے ہیں جان کو، کبھی اکیلے کی لیتے ہیں، کبھی پورے گروپ کی لیتے ہیں، کبھی پوری فیملی کو لیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایسے قوموں کے واقعات کو بیان کیے، کبھی کبھار ایک ہی وقت میں پوری قوم کا ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الغرق، اے اللہ میں پانی میں، کنویں میں، نہر میں، ندی میں، سمندر میں ڈوب کر مر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے ہم سب کو پیش آنے والا واقعہ، زندگی کے بعد موت، موت سے متعلق اور اس کے احوال اور اس کے منکرات اور اصلاحیات سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے بات معلوم ہو گئی، جس میں بھی جان ہے اس کی جان جانا طے ہے۔ زندگی کہتے ہیں جس میں روح منتقل ہونے کو، موت کہتے ہیں جسم سے روح نکل جانے کو۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اسی حمل کے موقع پر اللہ رب العزت بچے کے اندر روح کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے 4 مہینے ہو گئے، 120 دن گزر گئے حمل کے، تو پھر حمل ساقط کرانا، حمل گرانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس سے ایک بچے کی موت لازم آئے گی، چاہے وہ آپ کو محسوس ہو یا نہیں ہو۔
کہ پیٹ میں بچہ ہے، زندہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تمہیں احساس ہو یا احساس نہ ہو، حمل ساقط کرانا، حمل گرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے حمل نکاح کی وجہ سے ٹھہرا ہو، چاہے زنا کی وجہ سے کسی لڑکی کو حمل ٹھہرا ہو، تو بھی حمل ساقط کرانا گرانا تمہاری حرام خوری، بدکاری اور زنا کی وجہ سے بچے کی جان لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ جب حمل ساقط کرانے کی بات آئی ہے، اس کے متعلق دو چار باتیں سن لیجئے۔ بلا کسی عذر کے شریعت مطہرہ میں حمل ساقط کرانا، حمل گرانا ناجائز اور حرام ہے۔ فیملی پلاننگ کی نیت سے کہ ہمارے کے غلط نظریے کی وجہ سے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر چھوٹا خاندان، چھوٹی فیملی کو پسند کرنا، اس وجہ سے حمل ساقط کرانے کا مزاج بن رہا ہے، تو شریعت کے اندر حرام اور ناجائز عمل ہے۔ البتہ عذر کی صورت میں حمل ساقط کرانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ عذر کی 4 صورتیں فقہا نے بیان کی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت اس صورت میں حاملہ ہو گئی، بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، حمل برداشت نہیں کر سکتی، یا حمل ہونے کی صورت میں عورت کسی دوسری بیماری کا سبب بن سکتی ہے، یا اسے کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا جو موجود حمل ہے بچہ ناقص پیدا ہو سکتا ہو، ذہنی جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہو، تو پھر اس طرح کی کسی بھی صورت میں حمل ساقط کرانے کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، عورت اس صورت میں حاملہ ہو گئی ہو جبکہ اس کا دوسرا بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، اور ادھر عورت حاملہ ہونے کی صورت میں دودھ کے اندر کوئی ایسے جراثیم پیدا ہو رہے ہو جو دودھ پیتے معصوم بچے کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہو، اور بچے کے دودھ کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہ ہو، جیسے دائیا وغیرہ کا ہونا، بچہ ماں کے دودھ پر ہی موقوف ہو، 2 سال تک دودھ پینا بچے کا حق ہے، اور یہ حق العباد میں سے ہے، عبدیت میں سے بھی، وہ بھی معصوم چھوٹا بچہ ہے، اس کا حق مارنا، یعنی کہ عورت اس صورت میں حاملہ ہو گئی جبکہ اس کا دوسرا بچہ دودھ پی رہا ہے، اور ادھر عورت حاملہ ہونے کی صورت میں دودھ میں کوئی ایسے جراثیم پیدا ہو رہے ہو جس سے دودھ پیتے معصوم بچے کے صحت میں نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں حمل ساقط کرانے کی اجازت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، زنا کی وجہ سے حمل ٹھہرا ہو اور معاشرے میں ناک کٹنے، ذلیل و رسوا ہونے، اور آگے چل کر اس بچی کے نکاح کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حمل ساقط کرانے کی اجازت ہے۔ لیکن ان تینوں عذر کے اندر شرط یہ ہے، پہلی بنیادی بات ہے کہ بلا کسی عذر کے حمل ساقط کرانا، حمل گرانا ناجائز اور حرام ہے۔ عذر کی بنا پر، عذر کیا ہے جو میں نے بیان کیے، عذر کی بنا پر بھی شرط یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط کرانے کی اجازت ہے۔ عذر کی بنا پر، بلا عذر کے تو حمل ساقط کرانا ناجائز اور حرام ہے۔ اب 4 مہینے ہو گئے حمل کے، بچے کے جس اعضاء، ہاتھ، پیر، کان وغیرہ بن گئے، 4 مہینے کے بعد اللہ رب العزت بچے کے اندر روح کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اب اس بچے کے اندر جان پڑ گئی،
اب 4 مہینے کے بعد عذر کی بنا پر بھی حمل ساقط کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے علاج کرائیں، گولی کھا کر کے حمل کی تکلیف کو برداشت کرے، اس پر اللہ ثواب دیں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے 4 مہینے سے پہلے ہو یا 4 مہینے کے بعد ہو، بچہ پیٹ میں ہے، ہارٹ بیٹ کام نہیں کر رہا ہے، بچہ ناقص پیدا ہو رہا ہے، یا پھر کہ بچہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ماں کوئی دوسری بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے، جیسے کینسر وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے، یا بچہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ماں کو جان کا خطرہ ہے، حمل گر رہا ہے خود بخود اور یہ حمل آگے نہیں چل سکتا، 4 مہینے سے پہلے ہو یا 4 مہینے کے بعد ہو، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حمل ساقط کرانے کی اجازت ہے۔ خیر مسئلہ آ گیا تو میں نے عرض کر دیا۔ موضوع یہ ہے، یہ بات تو اتنی مسلم ہے، دنیا میں جتنے جاندار بھیجے گئے ہر ایک کو موت کے راستے سے گزرنا ہے، کسی کو اس سے استثناء نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق سورہ یوسف میں ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی قد آتیتنی، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی اور خوابوں کی تعبیر بولنے کا فن عطا کیا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ آگے فرمایا توفنی مسلمہ، جب میری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، مومن ہونے کی حالت میں موت آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب ابراہیم دونوں نبی ہیں، اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہاری فکر ہونی چاہیے کہ جب تمہیں موت آئے تو مسلمان اور مومن ہونے کی حالت میں موت آئے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام بستر موت پر ہے، اپنے بچوں کو بلایا، ایک نبی ہے حضرت یوسف، کیا نبی سے شرک ہو سکتا ہے؟ تصور میں بھی نہیں سوچا جا سکتا، بستر موت پر ہے، اپنے اولاد کو بلائے اور کہنے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اولاد نے کہا ابا جی آپ آرام سے تشریف لے جائیے، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کے آپ دادا نے عبادت کی ہے اور ہم مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں، بستر موت پر ہیں، سکرات میں ہیں، اپنے بیوی کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے محترمہ آج کے دن کی کچھ تیاری کر لے، آج کے دن کی کچھ تیاری کر لے، آج کے دن کی کچھ تیاری کر لے، بیگم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی قسم جیسے تو موت کی تکلیف مجھ پر دیکھ رہی ہے، جیسے تو سکرات کی تکلیف مجھ پر بھی دیکھ رہی ہے، ایک دن آئے گا یہ موت کی تکلیف، یہ سکرات کی تکلیف تجھ پر بھی آئے گی، وہ دن آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لے۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے بیٹے موت کی تکلیف سکرات مجھ پر دیکھ رہے ہو، ایک دن آئے گا موت کی تکلیف سکرات تجھ پر بھی گزرے گی، وہ دن آنے سے پہلے کچھ دن کی کچھ تیاری کر لو۔
حضرات صحابہ بستر موت پر بھی بیوی کو بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں جب تمہیں موت آئے تو مسلمان اور مومن ہونے کی حالت میں موت آئے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے حشر میں اٹھائے جاؤ گے. اچھی زندگی گزارو گے تو اچھی موت آئے گی، بری زندگی گزارو گے تو بری موت آئے گی. آج ہمارا حال یہ ہے زندگی بری جیتے ہیں لیکن موت اچھی آنی چاہیے. اذان ہونے پر مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت ہوتے ہی جنت میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے. اذان ہوتے ہی سجدے کے لیے تیار نہیں ہے، سجدے کی موت مانگتے ہیں. ساری زندگی اپنے محلے کی مسجد آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدینے کی موت مانگتے ہیں. 5 وقت کی نماز صحیح پابندی سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے ہی جنت چاہیے، اچھی موت چاہیے، مدینے کی موت چاہیے، مرتے ہی سیدھا جنت چاہیے. مسلمانوں سنو، پارلیمنٹ کے ممبروں سے کچھ نہیں ہوگا، جتنے سیاست کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا. مسجد میں آنے سے کچھ ہوگا، تمہاری نمازوں سے کچھ ہوگا، تمہاری سجدوں سے کچھ ہوگا، تمہاری دعاؤں سے کچھ ہوگا. ارے تمہاری دعاؤں سے فیصلے بدلا جائے گا. جتنے سیاست کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آسمانوں کا تعلق پارلیمنٹ کے ممبروں سے جڑا ہوا نہیں ہے، آسمانوں کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، تمہاری نمازوں سے جڑا ہوا ہے، تمہارے دعاؤں سے جڑا ہوا ہے. آج مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، صفیں خالی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مارکیٹ عام ہے، بازار عام ہے، زنا کے اڈے عام ہیں، شراب خانے عام ہیں، یہ سب عام ہیں. اپنے محلے کی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور موت مانگ رہا ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں چلے جائے. یہ کیسی تمنا ہے، یہ کیسی آرزو ہے. بری زندگی گزارے اور نتیجہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے. ارے انبیاء بھی اس سے ڈرا کرتے تھے. زندگی گزارو گے تو ایمان پر موت ہوگی. اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. جیسے تم دولت کی حفاظت کرتے ہو، 1 لاکھ روپے ہو گئے، 2 لاکھ روپے ہو گئے، 3 لاکھ روپے ہو گئے، انکم ٹیکس سے بچانے کی فکر، کوئی معمولی چیز خریدتے ہیں GST سے بچانے کی فکر ہوتی ہے. ایمان کی دولت مال کی دولت سے بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. کوئی آدمی غریب ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے، مالدار آدمی ہے. کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ فرعون کو جنت دے گا؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ حامان کو جنت دے گا؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ قارون کو جنت دے گا؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ شداد کو جنت دے گا؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ نمرود کو جنت دے گا؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ وقت کے ظالموں فرعونوں حامانوں کو جنت دے گا؟ کیوں عقیدہ نہیں ہے؟ کیوں ان کو جنت نہیں دے گا؟ اس واسطے کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھے. تو پھر تم اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ کتنا ایمان تمہارے دلوں کے اندر محفوظ ہے؟ تم کتنا ایمانی زندگی گزار رہے ہو؟ تم کتنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہو؟ کتنا ایمان کے ماحول میں رہ رہے ہو؟ تمہارے گھروں کے اندر ایمان کی عظمت کی تعلیم کتنی ہو رہی ہے؟ دیکھ قرآن مجید کی آیت میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 حصوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت تب آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. البتہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْبِ، بارش کہاں برسے گی، کب برسے گی، کتنے مقدار میں برسے گی، اس کا علم بھی اللہ نے کسی
کو نہیں دیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ارے تمہارے فوٹوگرافی سے تم یہ تو دیکھ سکتے ہو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ تو دیکھ سکتے ہو, لیکن آنے والا بچہ وہ نیک بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر کے آئے گا, آنے والا بچہ اس کی عمر کتنی ہوگی, آنے والا بچہ اس کا رزق کتنا ہوگا, وہ کتنے دن دنیا میں باقی رہے گا, یہ تمہارا فوٹوگرافی نہیں بتا سکتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی تمہیں نہیں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کل کے دن تمہاری موت کس جگہ پر ہونے والی ہے اس کا علم بھی تمہیں نہیں ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الغرق, اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہیں پانی میں, کنویں میں, نہر میں, ندی میں, سمندر میں ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں گھومنے کے لیے گئے, پانی میں ڈوب کر کے مر گئے, کیا ضرورت تھی چھوٹے بچوں کو پانی میں لے جانے کی, کیا ضرورت تھی مستورات کو پانی میں لے جانے کی, کیا ضرورت تھی بیچ نہر کے اندر کھڑے ہو کر کے سیلفی لینے کی. ویڈیو مشہور ہو گیا, پوری فیملی نہر کے بیچ ہے, پانی آ رہا ہے, اب لوگ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے, سارے لوگ تماشا بن کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں. سنو, اخذ عزیز مقتدر, جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی بچا نہیں سکتا. اس کی ایک مثال, نہر کے بیچ پوری فیملی کھڑی ہے, بچنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے اور کوئی بچانے کے لیے بھی آگے نہیں آ رہا ہے. جب اللہ لیتے ہیں جان کو, کبھی اکیلے کی لیتے ہیں, کبھی پہلے پورے گروپ کی لیتے ہیں, کبھی پوری فیملی کو لیتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے ایسے قوموں کے واقعات کو بیان کیے, کبھی کبھار ایک ہی وقت میں پوری قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من الغرق, اے اللہ میں پانی میں, کنویں میں, نہر میں, ندی میں, سمندر میں ڈوب کر مر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ پانی میں ڈوب کر کے مر گیا, اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. پانی میں ڈوب کر مر گیا, اس کے پیچھے جو حقوق ہیں, حق ادا کرنا ہے, وہ حق ادا نہیں کرے گا. اور دوسری دعا والغرق, جل کر مر جانے سے, بلڈنگ میں آگ لگ گئی, جل کر کے مر گیا, یا پھر سڑک میں گاڑی کے نیچے آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گئی, ٹرک کے نیچے آ گیا, اس طرح کی اچانک کی موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والہدمی, بلڈنگ گر گئی, دیوار گر گئی, اس طرح کی موت سے بھی, خودکشی کی موت سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. خودکشی کرنے والا جب اس کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ خودکشی کر لیتا ہے. خودکشی کر لینا بزدل ہے, کمال کی بات نہیں ہے, بزدلی ہے. ارے کمال کی بات تو وہ ہے, اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو دنیا میں رہ کر کے آنے والے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ کمال کی بات ہے. عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. حضرات صحابہ کا ایمان ایسے تھا, موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان سے ڈرتے تھی. ہمارے اسلاف میں سے کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا, آج رات 9 بجے تمہاری موت ہونے والی ہے, آج پورا دن تم کیسے گزارو گے؟ وہ بزرگ بڑے ٹھنڈے دل سے کہنے لگے, جب سے میں بالغ ہوا ہوں, جیسے دن گزر رہا ہے اب تک, ویسے ہی میں دن گزاروں گا. دن کے گزارنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لوگ تعجب سے کہنے لگے, حضرت آج آپ کا آخری دن ہے, کیسے گزارو گے؟ نمازیں پڑھنا چاہیے, سجدے میں رہنا چاہیے, رکوع میں رہنا چاہیے, دعائیں کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. وہ بزرگ کہتے ہیں, جب سے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی, دنیا کے کتوں کی حقیقت میرے سامنے آئی ہے, جب سے لے کر کے میں بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک صاف ہو کر کے موت کے انتظار میں ہر دن بیٹھا رہتا. کسی کا قرضہ نہیں ہے, کسی کی غیبت نہیں ہے,
کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کی بہن کے وراثت کا حق نہیں کھایا، بالکل صاف ہو کر کے موت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسے زندگی گزارو، پاک صاف ہو جاؤ، کسی کا حق میرے سر میں نہ ہو، کسی کا قرضہ میرے سر میں نہ ہو، کسی کا ناحق طور پر میں نہیں کھایا ہو، ایسے پاک صاف ہو جاؤ، تب ہے موت آنے کا مزہ، تب ہے موت کا ایک دلہا بن کر جانے کا مزہ۔ ایسے زندگی گزار کر کے جاؤ کہ تمہارے جنازہ اٹھنے کے بعد لوگ کہے واقعتاً یہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تمہاری دینداری جنازہ اٹھنے کے بعد معلوم ہو جائے گی یہ کتنا حرام خور تھا، کتنا نیک تھا۔ دنیا کے اندر آپ کو کوئی نہیں بولے گا کہ نیک ہیں، برے ہیں، کوئی نہیں بولے گا۔ تمہاری دینداری، ایمانداری تمہارے جنازے اٹھنے کے بعد تمہارے جنازوں کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری دینداری کتنی گزار رہے تھے۔ تو ایسے زندگی گزار کر کے جاؤ، بالکل صاف ہو جائے، ہر دن موت کے انتظار میں مسلح پر بیٹھے رہو کہ کسی کا قرضہ یقین کے ساتھ کہہ سکے ہاں میں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے۔ زندگی تو بری جیتے ہیں اور موت اچھی چاہیے، مرتے ہی سیدھا جنت چاہیے، یہ کیسی تمنا ہے، یہ کیسی آرزو ہے۔ ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، ہر دن اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ جب موت آئے تو کوئی گناہ نہ رہے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، موت سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ورحمنا عند الموت، اے اللہ موت کے وقت رحم کا معاملہ فرما، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے حفاظت فرما، موت کے وقت گمراہی سے حفاظت فرما، موت کے وقت کفر کے حالت میں دنیا سے چلے جانے سے حفاظت فرما۔ ورحمنا عند الموت، دیکھا آپ نے کسی کو موت کے وقت سکرات میں بندہ کس عالم میں رہتا ہے؟ ہزاروں لوگوں کو دیکھا، ہزاروں جنازے ہم نے اٹھائے، ہزاروں قبروں کے اندر ہم نے گئے، کیا ایک گناہ چھوڑنے کی تمہارے اندر ارادہ پیدا ہوا؟ ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اے اللہ موت کے بعد عذاب سے حفاظت فرما، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کتاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں کرنے کی ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمانی زندگی گزارو گے تو ایمان پر مرنا ہوگا، ایمان پر موت آئے گی۔ کسی بزرگ سے کہا گیا حضرت کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ اگر یہی بات آپ کو کہا جائے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹے موت کے وقت بتاؤں گا، اگر میری موت کلمے پر ہوگی تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر میری موت کلمے پر نہیں ہوگی تو پھر تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے۔ شیخ جمال الدین ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شہزادہ پوچھ رہا ہے تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ شیخ جمال الدین کہنے لگے بیٹے موت کے وقت بتاؤں گا، اگر میری موت کلمے پر ہوگی تو میں اچھا ہوں، اگر میری موت کلمے پر نہیں ہوگی تو پھر تیرا کتا اچھا ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمانی زندگی گزارو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ کیا شراب کی حالت میں موت آنا پسند کرتے ہو؟ تو پھر شراب کیوں پیتے ہو؟ کیا سود خور کی حالت میں موت آنا پسند کرتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ جو جس گناہ کے حالت میں ہم مرنا نہیں چاہتے تو پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ موت پر صبر کرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، زبان سے شکایتیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے بول بولتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل بھی جاتا ہے۔ موت کے وقت صبر، اس پر اللہ بہت ثواب دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے،
حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا، جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ بوائے فرینڈ کی بھی الگ الگ قسم لوگوں نے بنا لیا۔ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، ایک بیسٹ بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ لڑکیاں اپنی خواہشیں، اپنی مرضی، اپنا پورا جسم بوائے فرینڈ کو دے دیا، بیسٹ فرینڈ کو دے دیا۔ اب شوہر کو بچا کیا ہے دینے کے لیے؟ ایسی بے حیائی کے ساتھ جینے والی لڑکیاں، شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ صحابیات نے سکون کے انتہا کرا دی، موت کے وقت صبر کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، بہت بڑا عابد گزار ہے، لیکن جب علم والا نہیں ہوتا، علماء کی صحبت نہیں پاتا، علماء کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا گناہ کر کے بیٹھتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ ایک واقعہ 80 سال سے بڈھا عبادت کر رہا تھا، 80 سال پوری زندگی عبادت میں گزری، اور جب علماء کی صحبت نہیں پائی، علماء کی تربیت نہیں پائی، حال یہ ہوا جب اس کے گھر میں اس کے نواسے کا انتقال ہو گیا تو وہ 80 سال کا بڈھا جو پوری زندگی عبادت میں لگائی ہے، وہ کہنے لگا اللہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس سے دعا مانگنے، اس کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟
80 साल का इबादत गुजार बंदा बोल रहा है, जब उलमा की तरबियत से महरूम हो जाते हो तो फिर मौत के वक्त ऐसा गुनाह करके बैठ जाते हो जो ईमान से की हालत में नहीं, कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौत के वक्त घर वालों को बुलाए और कहने लगे, देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं इन्हीं कपड़ों के अंदर इन्हीं चादरों को धो करके मुझे कफन दे देना। लोग कहने लगे नई चादरें मंगा लेंगे, अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी का मकाम है तो अबू बकर का मकाम है। पूरी उम्मत की नमाज है, सारी जिंदगी की नमाज है, अबू बकर की 2 रकात के नमाज के बराबर भी नहीं हो सकती है, इतना बड़ा मकाम रखने वाला। वह कहने लगा कि जब मेरी मौत हो जाए तो पुराने कपड़ों में कफन दे देना। घर वाले कहने लगे नए मंगा लेंगे। तो अबू बकर कहने लगे नए जिंदों के लिए हुआ करते हैं, मुर्दे के लिए नए और पुराने से क्या फर्क होता है। कब्र के अज़ाब से बच जाए, अल्लाह की पकड़ से बच जाए, इसके लिए ही नजात है।